دوسرا سیموئیل اور اس کا 5واں باب جو 25 آیات پر مشتمل ہے۔ تب اسرائیل کے سب قبیلے حبرون میں داؤد کے پاس آ کر کہنے لگے، دیکھ ہم تیری ہڈی اور تیرا گوشت ہیں، اور گزرے زمانے میں جب ساؤل ہمارا بادشاہ تھا تو ہی اسرائیلیوں کو لے جایا اور لے آیا کرتا تھا، اور خداوند نے تجھ سے کہا کہ تو میرے اسرائیلی لوگوں کی گلہ بانی کرے گا اور تو اسرائیل کا سردار ہوگا۔ غرض اسرائیل کے سب بزرگ حبرون میں بادشاہ کے پاس آئے، اور داؤد بادشاہ نے حبرون میں ان کے ساتھ خداوند کے حضور عہد باندھا، اور انہوں نے داؤد کو مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ اور داؤد جب سلطنت کرنے لگا تو 30 برس کا تھا، اور اس نے 40 برس سلطنت کی۔ اس نے حبرون میں 7 برس 6 مہینے یہودا پر سلطنت کی، اور یروشلیم میں سب اسرائیل اور یہودا پر 33 برس سلطنت کی۔ پھر بادشاہ اور اس کے لوگ یروشلیم کو یبوسیوں پر جو اس ملک کے باشندے تھے چڑھائی کرنے گئے۔ انہوں نے داؤد سے کہا، جب تک تو اندھوں اور لنگڑوں کو نہ لے جائے یہاں نہیں آنے پائے گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ داؤد یہاں نہیں آ سکتا ہے، تو بھی داؤد نے سیون کا قلعہ لے لیا، وہی داؤد کا شہر ہے۔ اور داؤد نے اس دن کہا کہ جو کوئی یبوسیوں کو مارے وہ نالے کو جائے، اور ان لنگڑوں اور اندھوں کو مارے جن سے داؤد کے جی کو نفرت ہے۔ اسی لیے یہ کہاوت ہے کہ اندھے اور لنگڑے وہاں ہیں، سو وہ گھر میں نہیں آ سکتا۔ اور داؤد اس قلعہ میں رہنے لگا، اور اس نے اس کا نام داؤد کا شہر رکھا۔ اور داؤد نے گردا گرد ملو سے لے کر اندر کے رخ تک بہت کچھ تعمیر کیا، اور داؤد بڑھتا ہی گیا کیونکہ خداوند لشکروں کا خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور سور کے بادشاہ ہیرام نے ایلچیوں کو اور دیودار کی لکڑیوں اور بڑھئیوں اور معماروں کو داؤد کے پاس بھیجا، اور انہوں نے داؤد کے لیے ایک محل بنایا۔ اور داؤد کو یقین ہوا کہ خداوند نے اسے اسرائیل کا بادشاہ بنا کر قیام بخشا، اور اس نے اس کی سلطنت کو اپنی قوم اسرائیل کی خاطر ممتاز کیا ہے۔ اور حبرون سے چلے آنے کے بعد داؤد نے یروشلیم سے اور حرمیں رکھ لی اور بیویاں کی، اور داؤد کے ہاں اور بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور جو یروشلیم میں اس کے ہاں پیدا ہوئے ان کے نام یہ ہیں، سموآ اور سوباب اور ناتن اور سلیمان اور ابہار اور الیسو اور نفج اور یفی اور الیسما اور الیدا اور الیفات۔ اور جب فلسطینیوں نے سنا کہ انہوں نے داؤد کو مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے تو سب فلسطی داؤد کی تلاش میں چڑھ آئے، اور داؤد کو خبر ہوئی، سو وہ قلعہ میں چلا گیا، اور فلسطی آ کر رفائیم کی وادی میں پھیل گئے۔ تب داؤد نے خداوند سے پوچھا، کیا میں فلسطیوں کے مقابلے کو جاؤں؟ کیا تو ان کو میرے ہاتھ میں کر دے گا؟ خداوند نے داؤد سے کہا کہ جا، کیونکہ میں ضرور فلسطیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ سو داؤد بال پرازیم میں آیا، اور وہاں داؤد نے ان کو مارا، اور کہنے لگا کہ خداوند نے میرے دشمنوں کو میرے سامنے توڑ ڈالا، جیسے پانی ٹوٹ کر بہہ نکلتا ہے۔ اس لیے اس نے اس جگہ کا نام بال پرازیم رکھا، اور وہیں انہوں نے اپنے بتوں کو چھوڑ دیا تھا۔ سو داؤد اور اس کے لوگ ان کو لے گئے، اور فلسطی پھر چڑھ آئے اور رفائیم کی وادی میں پھیل گئے۔ اور جب داؤد نے خداوند سے پوچھا تو اس نے کہا، تو چڑھائی نہ کر، ان کے پیچھے سے گھوم کر توت کے درختوں کے سامنے سے ان پر حملہ کر، اور جب توت کے درختوں کی پھنگیوں میں تجھے فوج کے چلنے کی آواز سنائی دے تو چست ہو جانا، کیونکہ اس وقت خداوند تیرے آگے آگے نکل چکا ہوگا تاکہ فلسطیوں کے لشکر کو مارے۔ اور داؤد نے جیسا خداوند نے اسے فرمایا تھا ویسا ہی کیا، اور فلسطیوں کو جبہ سے جزر تک مارتا گیا۔